سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہمارے اہل سنت عقائد کی کتابیں لکھتے ہوئے یہاں پر حدیث ضعیف پر اپنا پورا منہج کھڑا کر رہے ہیں کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کا طریق۔ ہم یہ روتے ہیں کہ بھائی فضائل اعمال کے اندر ضعیف حدیث ہے، یا تو پورا منہج ضعیف حدیث کے اوپر کھڑا کیا گیا ہے، پورا کا پورا منہج۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل سنت والجماعت کے کچھ عقائد ہیں کہ جن عقائد کی بنا پر کسی شخص کو کہا جاتا ہے کہ یہ سنی ہے، یہ سنی نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت اصل لفظ یہ ہے، بعض حضرات اس کو یوں پڑھتے ہیں اہل سنت و جماعت، یہ لفظ غلط ہے۔ صحیح تلفظ ہے اہل سنت والجماعہ یا اہل سنت و جماعت، یہ درست تلفظ ہوگا۔ بہرحال عقائد ہیں اور اس پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ عقیدۃ الطحاویہ ہے، اس کی پھر شروحات ہے۔ اسی طرح عقائد نصفی ہے، شرح العقائد تفتزانی کی شرح ہے، اور علماء دیوبند نے المہند لکھی ہے، اکابر علماء دیوبند کے عقائد۔ اسی طرح پھر جو بریلوی حضرات ہیں انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ لہٰذا اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں، آگے تو پھر یہ تقسیم ہوئے نا دیوبندی اور بریلوی، تو یوں سمجھ لیں کہ خود دیوبندی حضرات نے بھی لکھا ہے کہ یہ تقسیم اب مستقل طور پر ہو گئی ہے، اب دیوبندی اور بریلویوں کو کوئی ایک نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے استاد محترم علامہ احسان اللہ شائق صاحب، جو کہ جامعۃ الرشید کے اندر استاد بھی ہیں، دارالافتاء کے اندر بھی ہیں، اور یہ مولانا رشید احمد لدھیانی رحمہ اللہ ان کے شاگرد بھی تھے، اور ان کے پاس ان کے مرید بھی تھے، ہیں ابھی بھی حیات ہیں۔ جامعۃ الرشید میں ہم نے ان سے باقاعدہ سیرت کے اسباق پڑھے ہیں، اور جیسے تقریباً 2 سال ہم نے ان سے سبق پڑھا ہے، تو انہوں نے بھی عقیدہ طحاویہ کی شرح لکھی اردو زبان میں، اور اچھے ایک مصنف بھی ہیں، رائٹر ہیں۔ تو ان کی کتاب میرے سامنے ہے، یہ کتاب ہے شرح العقیدۃ الطحاویہ، مصنف مفتی احسان اللہ شائق صاحب، استاد معین مفتی جامعۃ الرشید کراچی، حفظہ اللہ۔ تو اچھا، یہ میرے واقعی استاد ہیں۔ کچھ حضرات اپنی ویڈیوز میں کہتے ہیں کسی شخص کے بارے میں کہ وہ میرے استاد ہیں، حالانکہ وہ ان سے ملے بھی نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے یہ طلبہ کے لیے ہی اردو زبان میں اس کو لکھا ہے، اور عام لوگوں کے لیے، تاکہ وہ اہل سنت کے عقائد سمجھ سکیں۔ اور یہ صرف ان کی بات نہیں ہے، جس نے بھی اہل سنت والجماعت کے عقائد کے اوپر گفتگو کی ہے، تو وہ یعنی اہل سنت کون ہوتے ہیں، سنی کون ہے۔ اب اس کی بنیاد کس بات کو بنایا گیا ہے، کس بات کے اوپر اہل سنت والجماعت کا یہ منہج رکھا گیا ہے۔ منہج جیسے ہے نا شیعہ حضرات کا، ہم سب کو پتہ ہے کہ شیعہ حضرات وہ کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ لیتے ہی 12 اماموں سے، سب کچھ، یعنی علم، فکر، ثقافت، کلچر۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو علوم ہے، فقہ جو بھی ہے، ہم آل محمد سے باہر نہیں جائیں گے، یہ ہر ایک کو معلوم ہے۔ جو ہمارے اہل سنت ہیں، تو اہل سنت کی پھر مختلف طبقات اور تقسیمیں ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ اہل سنت تقسیم نہیں ہے، اہل سنت تقسیم ہے۔ دیوبندی، بریلوی اور عرب کے اندر، سلفیہ اور صوفیہ کے اندر بہت بڑی تقسیم ہے، یہ کوئی چھوٹی تقسیم نہیں ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ شیعہ حضرات کے اندر پھر آگے اثنا عشریہ اور اسماعیلیہ کی تقسیم ہو چکی ہے۔ اثنا عشریہ اور اسماعیلیہ یہ تقسیم موجود ہے، اور حقیقت ہے، اور حقائق سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح اہل سنت کے اندر تقسیمات موجود ہیں، دیوبندی اور بریلوی، سلفی اور صوفی، حتیٰ کہ عرب کے اندر ایک دوسرے کی تکفیر بھی ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کے لیے ضال المدل بھی کہا جاتا ہے۔ خود پھر حنبلیوں میں اور حنفیوں میں بہت گہری تقسیم ہے، بہت گہری تقسیم ہے، ایک تعصب بھی رکھا جاتا ہے اس بنا کے اوپر۔ تو لیکن اگر ہم مجموعی طور پر سمجھیں، اہل سنت والجماعت بنیاد کس چیز کے اوپر رکھی ہے؟ بنیاد رکھی ہے ایک حدیث کے اوپر،
اور وہ حدیث کیا ہے وہ انہوں نے بھی لکھا ہے صفحہ نمبر 34 کے اوپر. کہتے ہیں اہل سنت والجماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی اور تمام فرقے دوزخی ہوں گے، ان میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس میں میں اور میرے صحابہ ہوں گے، جس میں میں، میرے اور صحابہ. قال رسول اللہ تفترق امتی علی 73 ملہ كلهم في النار الا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما انا عليه واصحابي. قال ما انا عليه واصحابي. یہ حدیث ہے مشکات میں، سنن ترمذی میں. اسی بنا پر یہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے مفہوم ہوا کہ اہل سنت والجماعت وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے طریق پر مضبوطی سے قائم ہو. یہ ہے سنیت، جو تنازع اور اختلاف کے وقت اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کی تعلیمات کی طرف رجوع کرتے اور ان پر کسی کے قول کو مقدم نہیں کرتے. اب اگر ہم ان چیزوں کا، ان باتوں کا ذرا گہرائی سے مطالعہ کریں نا، صرف مطالعہ کریں، کسی سے تنقید بھی مقصود نہیں ہے یا توہین تو دور کی بات ہے. یہ جو کہا گیا ہے حدیث کے اندر میری امت 73 فرقوں پہ تقسیم ہوگی، سارے کے سارے جہنم میں سوائے الا ملہ واحدہ، مگر ایک ملت، یعنی 72 جو ہیں وہ جہنمی ہوں گے. اس پر میں ایک لیکچر میں گفتگو کر چکا ہوں کہ قرآن اور یہ اس حدیث کے حوالے سے آپ نے دیکھنا ہو تو 73 فرقوں کی حدیث کی حقیقت کے عنوان سے وہ ویڈیو ہے، آپ وہ ضرور دیکھیے گا. ان احادیث، اس طرح کی جتنی بھی حدیثیں ہیں، لیکن بہرحال چونکہ اس سے استدلال کیا جاتا ہے اور پورا ایک اس کے اوپر فرقہ کھڑا ہوا ہے تو لہٰذا اس کو یوں تو نہیں کہہ سکتے کہ اس سے گفتگو ہی نہ کی جائے اس حدیث کے بارے میں. کہنے کا مقصد یہ ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ وہ نجات والا فرقہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں، میرے صحابہ ہوں. اس حدیث کی بنا پر ہمارے ہاں، اس حدیث کا پہلے میں حکم بیان کرتا چلوں کہ یہ مشکات المصابیح میں ہے، سنن ترمذی میں اس کا جو حکم بیان کیا ہے تو یہ حدیث ضعیف ہے. یہ حدیث کیا ہے؟ 171 نمبر پر یہاں پر ہے اور کہتے ہیں رواہ الترمذی سندہ ضعیف، کیونکہ اس میں ابن العنم الافریقی ہے، وہ ضعیف راوی ہے. ابن العنم افریقی ہے، وہ ضعیف راوی ہے. اچھا، یہ بڑی تعجب کی بات ہے، یہاں پر تقریباً کوئی 10 روایات ہیں جو اس سے ملتے جلتے مفہوم کی ہیں، وہ ساری ضعیف ہیں، وہ ساری ضعیف ہیں. یعنی جس کے اندر یہ ہے کہ سواد اعظم کی پیروی کرو، ضعیف ہے. جو جماعت سے الگ ہوا وہ جہنم کے گڑھے میں گرا، یہ بھی ضعیف ہے، ترمذی نے اس کو روایت کیا. تو ضعیف احادیث سے استدلال کر رہے ہیں. یہاں پر اس حدیث کا حکم بیان کیا میں نے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لہٰذا یہ درجے میں اور استدلال میں حدیث متواتر کے درجے میں نہیں ہے. حدیث متواتر جو حدیث ثقلین ہے، یہ حدیث غدیر ہے. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہمارے اہل سنت عقائد کی کتابیں لکھتے ہوئے یہاں پر حدیث ضعیف پر اپنا پورا منہج کھڑا کر رہے ہیں کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کا طریق. یہ سوچنے کی بات ہے، ہم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ ہمیں اپنا منہج بنانے کے لیے اور کوئی روایت ہمیں نظر نہیں آئی. ہم نے حجۃ الوداع کی حدیث کو یا ہم نے حدیث غدیر خم کو استدلال کے طور پر کیوں نہیں رکھا کہ بھائی اہل سنت وہ ہوں گے کہ جو رسول اللہ کی آخری وصیت پر عمل کرنے والے ہوں گے. خدا کے بندو، وصیت پر عمل کرنا ہوتا ہے، نہ کہ یہ کہ ایک شخص ایک ضعیف روایت ہے اس روایت کو لے کر ہم آگے اس کو بیان کرتے چلے اور ہم اس پر پورا اپنا منہج بنا لیں. کیوں ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ یہ اہل سنت نوجوانوں کو سوچنا ہے. ما انا علیہ واصحابی، یہ حدیث ضعیف ہے کہ جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہوں. پھر یہاں جو اصحاب ہوں، کیا یہ بات کہنا کہ بھئی ہم صحابہ کے طریق کے اوپر ہیں، مجھے بتائیں کہ صحابہ کے اندر اختلاف نہیں ہوا؟ صحابہ کے طریق پر اگر آپ ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جمل اور صفین میں حق دونوں جانب ہو؟ یہ تو اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ حق دونوں جانب نہیں ہے، ایک جانب ہے. تو جب ایک جانب ہو، ایک جانب حق ہے، تو پھر جو دوسری جانب صحابہ ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ان صحابہ کے طریق پر تو نہیں ہیں. تو سارے تو معیار نہیں ہوئے، پھر معیار تو پھر اس زمانے میں مخصوص صحابہ ہو گئے نا.
کہ آپ کہتے ہیں ہم سیدنا امام علی کے ساتھ ہیں جمل اور صفین میں کیونکہ وہی حق پر ہیں، اور دوسری جانب اگر صحابہ کرام ہیں تو ان سے خطا ہوئی ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور معاویہ بن ابی سفیان ہیں صفین کے اندر، اور ان کے ساتھ پھر عمر بن عاص ہیں یا دوسرے ہیں، تو ان سے تو پھر آپ کہتے ہیں خطا اجتہادی ہی مانتے ہو. لیکن بات تو یہ ہے کہ جب صحابہ آپ ان کو مانتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ نہ ہوئے، تو معیار پھر قائم نہیں رہتا ہے. اس حدیث کے بنا پر ہم جو معیار قائم کر رہے ہیں، اور نہ ہی خود صحابہ نے کہا کہ بھائی یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں، لہٰذا آج ہمیں امام علی کے ساتھ ہونا چاہیے، اور سارے صحابہ کہتے ہوں کہ ٹھیک ہے ہم نے معیار بناتے ہوئے رکھے. کسی صحابی نے اس حدیث کو پیش نہیں کیا اور نہ ہی اس کو معیار بنایا، کسی صحابی نے اس کو پیش نہیں کیا. اور یہاں پر ہم نے یہ دو باتیں آپ نے رکھیں اس کو ذہن میں، اور پھر یہ آگے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اختلاف کے وقت اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کی تعلیمات کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان پر کسی کے قول کو مقدم نہیں کرتے. میرے خیال میں یہ ہے کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی موجودگی میں یہ بات کہی تھی کہ جب آپ نے فرمایا میرے لیے قلم اور دوات لو، میں تمہارے لیے ایک وصیت لکھ کے دے دوں، اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. تو میرے خیال میں یہ ہے کہ ہم اہل سنت خود کو اہل القرآن ہونے چاہیے کہ ہم صرف قرآن کی بات ہمارے لیے ہوگی، اور ہم حدیث جو ہے یہ ہمارے لیے اس طور پر، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے سامنے ہم یہ حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، تو پھر روایات جو ہیں وہ ہمیں اس سے استدلال نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی میرا ایک سوال ہے یہاں پر، اور آپ اس کو دیکھیں. تو یہ حدیث ضعیف ہے جس کے اوپر ہم فرقے کا پورا معیار قائم کر رہے ہیں. اس کے مقابلے میں جو حدیث متواتر ہے اس کو امت نے معیار کے طور پر نہیں رکھا. تو میرا سوال ہے، اور یہ سوال آپ کو بھی چاہیے کہ آپ درس میں اپنے استاد سے پوچھیں کہ آخر استاد جی ایسا کیا ہے کہ حدیث ضعیف کے بنا پر آپ رکھتے ہیں؟ چلے اگر اس کو ہم حدیث صحیح بھی مان لیتے ہیں، کوئی کہے گا کہ نہیں بھائی اس میں یہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے حدیث صحیح مان لیتے ہیں، بالکل درست ہے، بالکل درست ہے، یہ حدیث میں کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن جناب یہ حدیث متواتر تو نہیں ہے نا. حدیث متواتر کیا ہوتی ہے معلوم ہے آپ کو؟ کہ جس کا حکم اللہ کی کتاب کی آیت جیسا ہے، اس کا انکار کفر ہے. حدیث الثقلین، یعنی ہمیں جو حدیث ثقلین جن ذرائع سے معلوم ہوئی ہے وہ انہی ذرائع سے معلوم ہوئی جس طرح قرآن مجید کی آیات ہم تک پہنچی ہیں کہ ہر زمانے کے اندر اتنی بڑی تعداد کے اندر کتاب اللہ کو نقل کرنے والے صحابہ کرام، پھر اس کے بعد پھر فقہاء اور علماء حفاظ ہیں کہ ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، عقلی طور پر بھی نہیں کیا جا سکتا. تو حدیث ثقلین بالکل اسی طرح ہم تک متواتر ذرائع سے پہنچی ہے. لہٰذا ہم سارے اہل سنت پریشان اور بہت زیادہ پریشان ہیں. اس پریشانی کا حل ہمارے سامنے صرف نکل سکتا ہے، تو اس کا ایک حل ہے کہ ہم رجوع الی القرآن و اہل البیت کریں. اور یہ سوالات بالکل ایسے طور پر ہیں اور ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں کہ بھائی ضعیف حدیثوں کے اوپر ہم یہ روتے ہیں کہ بھائی فضائل اعمال کے اندر ضعیف حدیث ہے، یا تو پورا منہج ضعیف حدیث کے اوپر کھڑا کیا گیا ہے، پورا کا پورا منہج. آپ پوچھیں ان سے ما انا علیہ واصحابی، ہر دوسرے تیسرے بندے کو رٹا ہوتا ہے، اور مولوی صاحب اور دوسرے حضرات یہی کہتے ہیں ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی. حدیث ضعیف ہے لیکن اس کے باوجود بھی تواتر کے ساتھ ہر ایک اس کو بیان کر رہا. خدا کے بندے، جو حدیث ثقلین ہے اس کے مقابلے میں تو یہ میں نے کہا نا اگر ہم صحیح بھی مان لیتے ہیں متواتر نہیں ہے تو اسے کیوں بیان نہیں کر رہے. میں نے کسی ویڈیو میں یہ بات کہی ہے کہ 10 سال تک اہل سنت مدارس میں تعلیم کے باوجود ہم نے حدیث ثقلین تک نہیں سنی تھی. اور ایک حقیقت ہے. آپ یہ ایک دفعہ مجھے ایک نے کال کی کہ نہیں بھائی یہ بات آپ نے کیسے کر دی. میں نے کہا اچھا آپ پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل مجھے معلوم ہے، میں دورہ حدیث میں پڑھتا ہوں اور مجھے پتہ ہے حدیث ثقلین ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہے. میں نے کہا اچھا کس کتاب میں؟ آپ یقین کریں گے اس مولوی صاحب کو جو دورہ حدیث میں تھا لڑکا آخری کلاس میں، اور جب انسان کتابیں پڑھ رہا ہو تو اسے حوالے یاد ہوتے، اسے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ حدیث ثقلین کس کتاب میں. بس وہ صرف مجھے چپ کرانے کے لیے وہ اور بحث کرنے کے لیے ایک بات انہوں نے قبول کر لی تھی.
اچھا حوالہ بھی دیں گے تو مشکات المصابیح کے اندر حدیث ثقلین، خدا کے بندے حدیث ثقلین کا حوالہ دینا تو مشکات المصابیح کا تو حوالہ نہ دو کم از کم، مشکات کے تو حوالے مت دو، حدیث ثقلین کہاں ہے اس کو تلاش کریں اور پھر اس کے اوپر آپ فرقے کی اور فکر کی بنیاد رکھیں، جس پہ رسول اللہ نے کہا کہ یہ وصیت ہے میری، یہ وصیت کے طور پر نہیں ہے ما انا علیہ واصحابی، وصیت کے طور پر کیا ہے؟ کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔